اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد فقال علی علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ هو شہر عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعہ شہر فیہ دعیتم الی ضیافۃ اللہ وجعلتم من کرامۃ اللہ۔ السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم ماہ خدا میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایک ایسے ماہ میں ہم داخل ہوا ہے جس میں خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں دعوت دی ہے، ہمیں ضیافت الہی کی طرف مدعو کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ماہ ہے جس میں انسان کو کرامت بخشا ہے پروردگار عالم نے۔ اس ماہ مبارک میں انسانوں کو خدا نے دعوت دی ہے۔ جب ہم عام طور پر اس دنیا میں بھی اگر کسی عام شخص نے، اگر کسی عام انسان نے اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کے لیے ہم مخصوص انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے ہم تیاری کر کے اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی اس ماہ مبارک میں ہمارا میزبان ایک عام شخص نہیں ہے، ایک معمولی انسان نہیں ہے، دعوت دینے والی ذات ہمارا رب ہے، ہمارا کریم ذات ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے، خود نے میزبانی کیا ہے۔ جس طرح ہم روزہ کھولتے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، اس میں فرماتے ہیں یہاں پروردگار عالم اس روزے کا اجر و ثواب خود عطا فرماتے ہیں۔ عاجزی بھی صحیح ہے، عجزی بھی صحیح ہے۔ میرے نظر کے مطابق عجزی کا بہتر معنی نظر آتا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان کا صلہ، ماہ مبارک رمضان کا نتیجہ خود لقاء الہی ہے، خود ملاقات پروردگار ہے۔ اگر مجہول کا معنی کرے تو اس صورت میں ترجمہ اس طرح سے نکلے گا، اگر معلوم کا ترجمہ کرے تو اس صورت میں اس روزے کا اجر دینے والا، اس روزے کا جزا دینے والا فقط و فقط خدا کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کسی اور کے اندر اس روزے کی جزا، اس روزے کی پاداش کو ادا کرنے کی جرأت نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے اس جملے کو فعل مجہول لے کر آیا ہے۔ روزے کا نتیجہ، روزے کا مقصد خود لقاء الہی ہے۔ خطبہ شعبانیہ کے کچھ جملے بیان کرنے کے شرف حاصل کیا ہے۔ علماء کرام کے مجلس سے سب کو معلوم ہے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعہ تھا۔ اس جمعے میں نبی اکرم نے اعلان کیا، اے لوگوں میں تم لوگوں کو ایک خوشخبری نہیں دوں کیا؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہمیں خوشخبری دے۔ اس خطبے کو امیر المؤمنین نے نقل کیا ہے نبی اکرم سے۔ اس وقت پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے لوگوں، ہم عنقریب ماہ خدا کی طرف رواں دواں ہے۔ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ تمام ہونے والا ہے، عنقریب ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کی بات وَجُعِلْتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ،
ماہ رمضان کی قدر جانے، ماہ رمضان کی اہمیت کو جانے، اسی ایک جملے سے معارف العرا بحثیں ہے، معارف سے برے ہوئے خطبہ ہے یہ خطبہ۔ اس ماہ کی فضیلت کے لیے یہی ایک ہی جملہ کافی ہے، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ۔ ہم میزبان ہیں، ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول کرنے والا ہے، ہمارے میزبان پروردگار عالم ہے، وہ کریم ذات ہے۔ ابھی ہم نے دعائے افتتاح میں پڑھ لیا، فَلَمْ أَرَ مَوْلًا كَرِيمًا، ہم نے اس طرح کی کوئی ذات نہیں دیکھی ہے۔ ایک ایسی ہستی نے ہمیں دعوت دی ہے۔ جب ہم عام ایک انسان کی دعوت میں جانے کے لیے بالکل تیاری کے ساتھ نیا کپڑا پہن کے، شیمپو وامپو لگا کے، نہا کے، استری بستری سے بہت خوبصورت کر کے جاتے ہیں، تو ایک ذات، ایک ہستی کی دعوت میں ہم کیسے داخل ہونا چاہیے؟ ایک ضرور پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ عزیزان گرامی، اس دعوت میں جانے کے لیے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ انسان بیدار ہونا چاہیے، انسان آگاہ ہونا چاہیے۔ سویا ہوا شخص کبھی بھی دعوت پہ نہیں جا سکتا ہے، بھلے اس دعوت میں سونا اور چاندی تقسیم ہو رہا ہو، سونے والے شخص کے لیے وہ دعوت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ دعوت قبول کرنے والا، دعوت پہ جانے والا شخص باید بیدار ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے۔ دنیا کی غفلتوں نے، دنیا کی مشغلے نے، دنیا کی مادوں نے ہمیں مشغول کر کے رکھا ہے، ہمارے دل پر خواب غفلت طاری ہوئی ہے، غفلت کی نیند ہم سب سوئے ہوئے ہیں۔ اس سے باید ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس ذات الہی کی دعوت کو قبول کرے۔ بیدار کیسے ہوتا ہے؟ بیدار ہونے کی صاحب معرفت نے، معرفت شناس لوگوں نے 3 راستے بتائے، 3 راستوں کے ذریعے سے ہم بیدار ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا بیدار ہونے کا راستہ یہ ہے، سب سے پہلا بیدار ہونے کی طریقہ یہ ہے، ہم نعمت شناس بنیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی احساس پیدا کریں، نعمت شناس ہو جائے۔ جب میں اور آپ نعمت شناس ہوں گے تو اس صورت میں ہم بیدار ہوگا۔ ہم پروردگار عالم کی طرف سے جتنے نعمتیں ہمیں دی گئی ہے، ہم ایک ایک کر کے گننا شروع کریں۔ بقیہ تمام 11 ماہ میں نہیں ہو سکا تو ماہ مبارک رمضان میں 1 گھنٹہ مخصوص کرے، اپنے نفس سے بات کرے، حدیث النفس، اپنے آپ سے بات کرے، پروردگار عالم کی کتنی نعمتیں مجھے نصیب ہوئی ہے، ان میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے حیات جیسی زندگی سے ہمیں نوازا۔ اس نعمت پہ ہم خدا کے شکر ادا کریں، اس نعمت کے ذریعے سے ہم بیدار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عقل جیسی نعمت خدا نے انسان کو عطا کیا۔ یہ عقل ہی واحد ایک ہی راستہ ہے، اسی عقل کے ذریعے سے میں اور آپ حیوان جمادات سے جدا ہو جاتا ہے، ورنہ حیات جمادات بھی رکھتا ہے، حیوانات بھی رکھتا ہے۔ علم منطق میں ہم نے علم کی بحث کرتے ہوئے علم کو 4 قسموں میں تقسیم کیا، 5 قسموں میں، ان میں سے بقیہ 4 میں اور آپ حیوان سب شریک ہے، ایک میں جدا ہو جاتا ہے، وہ عقل کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو جب میں اور آپ احساس کریں گے اس نعمت کی، تو اس دوران میں اور آپ بیدار ہوں گے۔ میں اور آپ اگر کسی کے اوپر چھوٹا سا ایک احسان کرتا ہے، پھر کبھی اس ملاقات ہو جاتے اور اس نے آپ کو سلام نہیں کر کے راستے سے گزر جاتا، تو آپ کا کتنا گران گزرتے، یار فلاں بندہ اس وقت پریشان تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی، آج اس نے مجھے انجان مانا، کتنا غصہ آتا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہے، ان نعمتوں کے شکر ادا کریں، ان نعمتوں کو گن ایک کاپی اور کاغذ لے کے گننا شروع کریں۔ ابھی ہمارے نظر فقط و فقط منفیات میں ہوتے ہیں، فلان ہمیں نہیں ملا، فلان چیز ہم محروم ہو گئے، فلان جو نعمتیں ملی ہے اس کے ہم شکر ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جعلتم الی ضیافت اللہ۔ اس دعوت الہی، دعوت پروردگار میں جانے کے لیے پہلا راستہ کیا ہے؟ بیداری ہے، اپنے آپ میں بیداری پیدا کرے، آگاہی پیدا کرے۔
دوسرا راستہ کیا ہے؟ گناہوں کو گننا شروع کرے۔ اس رب عظیم نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، ان نعمتوں کے بدلے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے اس رب کی کتنی اطاعت کی ہے، کتنا فرمانداری کیا ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔